اور اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو اپنے بندوں میں بہت تھوڑا تقسیم کیا. تھوڑی چیز قیمت زیادہ پاتی ہے. ایک اندر ہے، ایک باہر ہے. یقین اندر ہے، اخلاق باہر. ان دونوں میں جب مقابلہ کیا میں نے، ممکن ہے میرا تجزیہ غلط ہو، کوئی میں محقق تو نہیں ہوں، تجربات ہیں، تو یقین بہت مشکل ہے، اخلاق بہت مشکل ہیں. ان دونوں میں اچھے اخلاق یقین سے بھی مشکل سبق ہے. یقین اور توکل کی کمی چھپ جاتی. تمہیں کوئی دیکھے گا کہے گا تو بڑے یقین والے لوگ. تم کسی سے اپنی ضرورت کا اظہار کرو گے تو صرف اسے پتہ چلے گا کہ نہیں، مخلوق کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے. باقی کسی کو نہیں پتا کہ اس آدمی کا یقین کس درجے کا ہے. لیکن اگر تمہارے اخلاق خراب ہوں گے تو وہ کبھی نہیں چھپ سکتے. یقین کی کمزوری چھپ جاتی ہے اور اخلاق کی کمزوری چھپتی نہیں. یقین کی طاقت بھی چھپ جاتی ہے اور اخلاق کی طاقت چھپ نہیں سکتی. یقین کی کمزوری کا نقصان صرف مجھے ہوگا، طارق جمیل. میرے یقین کمزور ہیں، اس کا نقصان صرف میری ذات تک ہے. اگر میرے اخلاق برے ہیں تو اس کا نقصان میری ماں کو، میرے باپ کو، میری بیوی کو، میری اولاد کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے پڑوسیوں کو، اور جس دائرے میں میں گھوم رہا ہوں ان سب کو مجھ سے نقصان پہنچے گا. میں وہ کانٹا ہوں جس نے ہر دامن میں الجھنا ہے اور ہر پاؤں کو زخمی کرنا ہے. تو یہ ابن ابی دنیا کی رسالے ہیں چھوٹے چھوٹے. اس میں ایک رسالہ ہے کتاب التوکل. اس میں یہ ایک صحابی کا قول ہے جو میں نے تمہیں ابھی نقل کیا ہے. ما نزل من السماء شيء اقل من اليقين وما قسم للناس شيء اقل من الحلم. یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے مادی اسباب سے نظر ہٹا کر اور مسلح بچھا کے کہ یا اللہ تو مجھے براہ راست دے، میں نے تجھ سے براہ راست لینا ہے. یہ ایک غلط تاثر ہے. توکل کو سمجھنے اور یقین کو سمجھنے میں یہ ایک غلط تاثر ہے. ایک شخص روزی کی تلاش میں نکلا. اس نے راستے میں دیکھا ایک اندھا سانپ ہے جو پڑا ہوا. ایک چڑیا آتی ہے تو انگور کا دانہ اس کے منہ میں ڈال کے چلی جاتی. تو اس کو خیال آیا جو اللہ اس اندھے سانپ کو ایسے کھلا رہا ہے مجھے کیوں نہیں کھلائے. وہ گھر واپس آ تو ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی تم تو گئے تھے کسی اپنے کام کے لیے، واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہنے لگا میں نے ایک سانپ دیکھا جنگل میں جو نابینا ہو چکا تھا. وہ منہ کھول کے پڑا تھا اور ایک چڑیا آ کر اس کے منہ میں انگور کا دانا ڈال رہی تھی. تو مجھے خیال آیا کہ جو اللہ اس اندھے سانپ کو کھلاتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں کھلائے گا، میں اس لیے واپس آ گیا ہوں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے؟ اگلا حصہ جو میں سنا رہا ہوں وہ اپنے یہ تو فضائل صدقات میں بھی کہیں لکھا ہوا ہے. اس کے مثل ہوگا، ممکن ہے کوئی کھجور ہو، انگور ہو، بہرحال کچھ. اگلا حصہ تو میں سنانے لگا. تبلیغ والے اتنا حصہ بیان کر کے پھر کہتے ہیں جو اللہ سانپ کو کھلاتا ہے ہمیں کیوں نہیں کھلائے. تو وہ صاحب کہنے لگے تمہیں سانپ بننے کا خیال کیوں نہ آیا، تمہیں چڑیا بننے کا خیال کیوں نہ آیا کہ میں کسی کو کھلانے والا بن جاؤں، کہ میں کسی کو کھلانے والا بن جاؤں. تمہیں سانپ بننے کا تو خیال آیا کہ میں پڑا ہوں اللہ مجھے کھلائے. جس نے بھیجا اس نے کھلانا تو ہے، دینا تو ہے اس نے. تو بے وقوف تمہیں چڑیا بننے کا خیال کیوں نہ آیا؟
کہ تم اوروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتے، اوروں کو کھلانے کا ذریعہ بنتے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے موروثی جائیداد میرے پاس کافی ہے، میرے لیے کافی ہے، لیکن میں سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری کے علمی مجالس کا خرچہ اٹھانے کے لیے کماتا ہوں، اور فضیل بن عیاض کے ذکر کی محفلوں میں آنے والوں کا خرچہ اٹھانے کے لیے میں کمائی کرتا ہوں۔ یہ تین بڑے نام ہیں۔ فضیل بن عیاض تصوف میں بہت بڑا نام ہے، اور سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ یہ حدیث میں بہت بڑا نام ہے۔ تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ میری اپنی ذاتی کمائی کے لیے، میری ذاتی جائیداد مجھے کافی ہے، لیکن میں کماتا اس لیے ہوں کہ ان تین کے جو سلسلے ہیں یہ چلتے رہیں۔ تو ہمارے ہاں ادنا مثال دی جاتی ہے، ادنا، اعلیٰ نہیں دی جاتی، ادنا دی جاتی۔ تو یقین کا مطلب ترک اسباب نہیں، یقین کا مطلب صرف دعا مانگنا نہیں۔ دیکھو اللہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم بالکل بیٹھ جاؤ تو تمہاری نظر لوگوں سے ہٹ جائے، تمہارے پاس آنا شروع ہو جائے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کبھی کاروبار بھی کیا تھا؟ کہنے لگے 2 دفعہ کیا، دونوں دفعہ گھاٹا اٹھایا۔ میں نے کہا کیا تھا؟ کہنے لگے 1 دفعہ گھی کا کیا تھا، 1 دفعہ شہد کا کیا تھا، دونوں دفعہ ہی گھاٹا پڑا مجھے، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ پھر کہنے لگے اصل میں مجھے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تھا تم کسی کاروبار میں نہ لگنا، بس تم تبلیغ میں لگے رہنا، اللہ تیرے لیے غیب کے دروازے کھولے۔ وہ تو میں نے دیکھے غیب کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے، کچھ کھولے ہوئے نہیں ہیں۔ جو اللہ تعالی کی طرف سے جو مطلوب ہے، مطلوب جو امت سے ایک عمومی سطح پر مطلوب ہے، وہ اپنی نظر اور خیال کو مخلوق سے ہٹانا، یہ یقین ہے۔ سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ افضل التابعین ہیں، جیسے ابو بکر افضل الصحابہ ہیں، سعید بن المسیب افضل التابعین ہیں۔ وہ سبزی منڈی میں جا کے، غلہ منڈی میں جا کے بوریاں اٹھایا کرتے تھے۔ جی خیال شریف میں ہے تو مولوی کسی کو پانی پلا کے راضی نہیں، وہ بوریاں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے میں عرس بنو امیہ، عبد الملک ابن مروان کے حکومت سے، خود بڑا عالم تھا، علماء کا قدردان تھا، علماء کے وظائف مقرر تھے۔ وہ کہتے تھے بنو امیہ کے وظیفہ سے بچنے کے لیے میں مزدوری کرتا، تو ان کا وظیفہ قبول نہیں کرتے تھے۔ 2-2.5 درہم ان کو مل جاتے تھے، جس سے اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے، خرچہ چلاتے تھے۔ ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابوبکر کا درجہ تمہارے اندر اس کے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ لما وقر فی قلبہ، اس یقین کی وجہ سے جو اس کے دل میں ہے۔ وقر کہتے ہیں اونٹ پہ بوجھ لادنے کو، وقر، اونٹ پہ بوجھ لادنا، اتنا بوجھ لادنا کہ اونٹ جو ہے نا وہ باں باں کرنے لگے، بلبلانے لگے۔ تو وقرہ میں اس لفظ میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ابوبکر کے دل کو تشبیہ دی اونٹ کے ساتھ، جو اوپر ایمان نے بوجھ ڈالا ہے، جو اس کو اوپر ایمان ہے، اس کو تشبیہ دی سامان کے ساتھ۔ تو وہ اتنا زیادہ اونٹ پہ ڈل گیا ہے کہ اونٹ بھی سہک رہا ہے۔ اتنا ایمان ابوبکر کے دل پر آیا ہوا ہے کہ ابوبکر کا دل بھی اس کو اٹھاتے ہوئے تھک رہا ہے، اتنا ایمان ہے اس کے اندر، اتنا یقین ہے اس کے اندر۔ ابو ہریرہ نے کہا تھا لولا ابو بکر لما عبد اللہ،
ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا. خلیفہ بننے کے اگلے دن کپڑے پہ تھان رکھے ہوئے کندھے پر اور بازار میں بیچنے جا رہے تو سامنے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مل گیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا کپڑے بیچنے جا رہا ہوں. کہا تو یہ حکومت کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کہا تو میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ بول دیکھو میں بچوں کو پھر کہاں سے کھلاؤں؟ اس لیے میں نے پہلے ابو بکر کا یقین بتایا کہ کیسا یقین تھا، کیسا ایمان تھا. لما وقارا کہ ابو بکر کا دل تھک رہا ہے اس کے ایمان کو اٹھانے کی وجہ سے. اور کہہ رہے ہیں تو پھر میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تیرا مشورہ کرتے. تو عمر یہ کیوں نہیں کہتے تیرا مخلوق پہ یقین ہے، تیرا کپڑے پہ یقین ہے، تجھے اللہ سے ہونے کا یقین کوئی نہیں. تو نفل پڑھ، تو روزہ رکھ، تو دعا کر، اللہ سے مانگ، اللہ سے براہ راست مانگ. کیوں ہے؟ ایک ہمارا ساتھی تھا، 3 چلے میں اس نے ایک پتھر اٹھا لیا اور رکھ لیا بستر میں. روز نفل پڑھی، اللہ اسے سونا بنا دے. میں نے مخلوق سے نہیں مانگنا، اسے سونا بنا دے. بیچارہ 4 مہینے اٹھائے پھرتا رہا، کتنے سونا بننا آئی. اخیر اس نے پھینک دیا اس کو. یہ بڑا غلط سا تاثر ہے یقین کے افہام و تفہیم. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر ایمان میں ہے. ابو بکر عمر وہ کہتے ہیں ابو بکر تو کتنی کچی بات کر رہا ہے، اللہ کے بندے اللہ سے مانگ، براہ راست دے اللہ سے. تجھے آج تک اللہ پہ یقین ہی نہیں، تو کپڑے اٹھا کے چل دیے. ایک مقیم بیان کر رہے تھے، مقیم رحمن، کہ ایک صاحب 60 سال کی عمر میں مزدوری کر رہے تھے. تو ایک ساتھی نے کہا دیکھو اس بیچارے کو بڑھاپے میں بھی اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہ ہے. وہ مجھے تو ہضم ہی نہیں ہوا، یا بیان ختم ہوا تو میں کھڑا ہو گیا. پھر میں نے 1 گھنٹہ اس پہ اس کی وضاحت کہ یقین کسے کہتے، یہ تو اللہ کا محبوب ترین کام کر رہا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا سعد یہ کیا نشان ہے؟ کہا یہ میں کسی پکڑ کے باغ میں کام کرتا ہوں تو اس سے میرے ہاتھوں وہ لکڑی کا دستہ پکڑ میرے ہاتھ سخت ہو. تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے یوں چوما اور کہا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اور مشہور حدیث ہے من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، مسلم شریف کی روایت. جو صبح سے شام بچوں کی معاش میں تھکتا ہوا گھر لوٹا تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو گئے. من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو کمایا پہلی شرط کا ہے حلال، تو حرام نکل گیا، جھوٹ، رشوت، خیانت، فراڈ، دھوکہ سب نکل گیا. من طلب الدنیا حلالا سعیا علی اہلہ، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، اڑوس پڑوس کے غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافا عن المسألہ، ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچنے کے لیے. جس نے ان 4 نیتوں سے دنیا کو کمایا لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا، ایسے چمکتا ہوا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ہم تیرا مشورہ کرتے ہیں کہ تیرے بارے میں کیا ہونا چاہیے. تو
بڑے صحابہ جمع ہو رہے ہیں کہ بھئی ابو بکر کے لیے اب کیا کیا جائے، تو سارے مل کر یومیہ وظیفہ مقرر کر رہے ہیں کہ ابو بکر کو بیت المال سے اتنا وظیفہ دیا جائے جس سے ان کے گھر اور بچوں کا خرچ چلتا رہے۔ ان سے بڑا یقین والا دنیا میں کون ہوگا؟ سارا مال لا کے دے دیا۔ ایک صحابی اور بھی تھے جو مال لے کر آئے سارا، تو آپ نے واپس کر دیا تھا، نہیں لے جاؤ، آج دو گے کل سوال کرو گے۔ اور ابو بکر لائے تو سارا قبول کر لیا تبوک کے موقع پر، اور دوسرے لے کر آئے تو اس کا واپس کر دیا، آج تم دے رہے ہو کل تم سوال کرو۔ تو جو آدمی کہے ترکت اللہ و رسولہ، وہ کہتا ہے روٹی کہاں سے کھلاؤں بچوں کو، تو یقین نہیں ہے۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے سب کو جمع کیا، کہا دیکھو میں جب خلیفہ نہیں تھا، میری تجارت تھی، مجھے کفایت کر رہی تھی، اب حکومت کا بوجھ میرے سر پر ہے، میں تجارت نہیں کر سکتا، تو میرے لیے بتاؤ کہ میرا اور میرے گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا۔ پھر سب جمع ہوئے اور ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا گیا کہ آپ یومیہ اتنا لے لیا کریں بیت المال سے۔ دل کا دھیان مخلوق کی طرف، زبان کا سوال مخلوق کے آگے، اس سے روکا گیا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اپنے اسباب میں روکھی سوکھی پر گزارا کرو، لذتوں کی طلب میں مخلوق کے آگے مت جھکو، آسائش کی طلب میں لوگوں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اللہ پر نگاہ، یقیناً یہ اللہ کے بندے آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، آئندہ بھی آتے رہیں، ان کی نگاہ ہٹ جاتی ہے ہر چیز سے، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ان کے لیے چلتا ہے، 100% صحیح ہے، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے، سمجھو۔ الدین یسر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، دین کی اصل تیسیر ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں، ان اسباب کو اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق استعمال کرنا، پھر اس پہ قناعت کرنا۔ اصحاب صفہ کی مثال دی جاتی ہے۔ اصحاب صفہ اس بنیاد پہ نہیں بیٹھے تھے مسجد میں کہ ہر وقت دین کے تقاضوں کے لیے تیار، یہ بڑی غلط تعبیر چلتی ہے تبلیغ میں کہ جو تو ہر وقت دین کے تقاضے، ہر تقاضے کے لیے تیار بیٹھے رہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا۔ اگر اس بنیاد پہ یہ اصحاب صفہ ہوتے تو پھر یہ تو ہر دور میں ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ تو اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری ایام میں ختم ہو گئے کہ اللہ نے فراوانی کر دی، رزق آ گیا، کشادگی ہو گئی، وہ طبقہ ختم ہو گیا۔ ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ چیز ختم ہو گئی، جب فراوانی آئی، وہ کشادگی آئی تو ختم ہو گئی۔ ہاں، استغنا اور یقین یہ ہے کہ تمہارا دل کا دھیان صرف اللہ کی طرف۔ قرض لینا کوئی سوال نہیں ہے، قرض لینا کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے قرضہ لیا، یہودیوں سے قرضہ لیا، زید بن سعنہ کا جو مشہور قصہ ہے، اس سے قرضہ لے رہے ہیں۔ اور وہ حضرت بلال کا جو واقعہ کہ قرض چڑھ گیا، اللہ کے نبی کے لیے قرض لیتے تھے اور ادائیگی کی شکل کوئی نہیں، تو ان کا میں رات کو اب نکل جاتا ہوں، جب کوئی شکل بنے گی تو پھر واپس آؤں گا۔ تو صبح صبح 2 اونٹنیاں پہنچ گئیں، تو قرض تو، اور اللہ کے نبی کی ذرا رحیم تھی،
جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ایک یہودی کو زرہ دی تھی رہن، اور اس سے جو لیے تھے، جو واپس نہیں کر پائے تھے کہ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ جو اللہ نے اسباب دیے ہیں ان کو صحیح طریقے پر اختیار کرنا، اس میں جھوٹ سے بچنا، خیانت سے بچنا، دھوکہ سے بچنا، اس کے حرص اور ہوس سے بچنا، اور اللہ پر نظر رکھنا۔ دنیا کا چاہے بادشاہوں سے ملو، اپنے ہاتھ صاف رکھو، پانی اور چائے کی پیالی سے آگے مت بڑھو، تو اللہ کا سایہ ہوگا تم پر۔ مالداروں سے تعلق بنا اور ان کی جیب پہ نظر چلی گئی تو دکانداری شروع ہوگی۔ تو میرے عزیزو، محنت مزدوری کوئی عیب نہیں۔ مولانا اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ، کاش آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا کیسے خطیب، ادیب، کیسے اہل اللہ میں سے وہ ریڑھی لگاتے تھے بچوں کو پالنے کے لیے، ریڑھی بازار میں ریڑھی لگاتے تھے۔ دیوبند کا بہت بڑا عالم پیاز کی ریڑھی لگا کے پیاز بیچتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کا نمبر تھا خطابت میں، وہاں سے تبلیغ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے الفاظ موتیوں کی طرح نکلتے تھے۔ استغنا اتنا تھا کہ فقر فاقہ برداشت کیا، بادشاہوں سے، بڑے بڑے مالداروں سے تعلق۔ کبھی کسی کو سلطان فاؤنڈری والے جیسے لوگ، ان کے مرید، اگر بھی ایک لفظ بھی زبان پر نہ، گھر میں فاقہ ہے، ایک لفظ زبان پہ نہیں ہے، ریڑھی لگا لی ہے، مالداروں سے تعلق بنا ہوا ہے، ہاتھ نہیں پھیلا، اظہار اشارتن یا کنایتن ہر طرف سے بند۔ جتنے تمہارے اسباب ہیں ان میں لگو، جب وہ ٹوٹنے لگیں یا وہ تمہاری ضرورت کو پوری نہیں کر رہے، اب اللہ سے مانگو، اب اس کے آگے مصلی بچھاؤ، اس سے سوال کرو، کرو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، مصنون دعاؤں کا اہتمام کرو اس کے ساتھ۔ اللہ پر نظر رہے ہر وقت، یہ مطلوب ہے۔ انسان ہے، چلیے ابو ہریرہ نہیں آ گئے تھے ابو بکر سے مسئلہ پوچھنے، کیوں بھائی؟ وہ پتہ ہے کہ نہیں؟ تو دل میں کیا تھا؟ کھانا کھلائیں گے۔ لاہور کا ایک تاجر میرے پاس آ گیا کہ یہ ایک اداکار نیا نیا تبلیغ میں لگا، پھر ایک دم اس کے حالات بگڑ گئے، کیونکہ وہ تو صرف اداکاری جانتا تھا، عورتوں سے کوئی کام آتا نہیں تھا، تو گھر میں اس کے تنگی آ گئی، تو اس نے کسی سے کوئی اظہار کر دیا، انسان ہی تو ہے، تو وہ بڑا غصے میں آیا کہ یہ کیا تبلیغ ہے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے مانگو، وہ میرے پاس یوں آ گیا مانگنے۔ میں کہا اللہ کے بندے، ابو ہریرہ، پھر میں نے ان کو ابو ہریرہ کا قصہ سنا، میں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے عالی مقام صحابی، ہر 2 حدیث کے بعد ان ابی ہریرہ آ جاتا ہے۔ میرے خیال میں حدیث کی کتاب کا کوئی صفحہ ایسا نہ ہوگا جس میں عن ابی ہریرہ کا لفظ نہ آتا۔ تو وہ بیٹھے میں ابو بکر سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، دل میں ہے کہ روٹی کھلائے، وہ ایسے گزر گئے تو پیچھے عمر آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ شاید روٹی کھلا دے، وہ بھی ایسے ہی گزر گئے، انہوں نے بھی نہیں پوچھا،
پیچھے اللہ کے نبی آ رہے تو انہوں نے تو دیکھ کے پہچان، انہوں نے کہا وہ برا تیرے مسئلے میں جاننا، آ جا میرے نام، آ جا. انسان ہے، اظہار بھی ہو جاتا ہے، کہا بھی جاتا ہے. انسان جو ہو، نہ وہ فرشتہ ہے، نہ وہ عالم غیب اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. سامنے حالات ہیں، واقعات ہیں، یہ ہو جاتی ہیں. صحابہ آ کر اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ کچھ ہمیں عطا فرمائے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں. تو ایک بہت غلط سا تاثر ہے یقین کے بارے میں تبلیغی حلقوں میں اور دینی حلقوں میں. کسب معاش کو یقین کے خلاف سمجھا جاتا اور اسے گھٹیا درجہ دیا جاتا. اور صحابہ صفہ میں ایک آدمی نہیں ہے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہوا. صحابہ صفہ میں ایک آدمی نہیں ہے جس کو خلافت تک پہنچایا گیا. چاروں بڑے سردار ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر عشرہ مبشرہ دسیوں کے دسیوں بڑے سردار. ان میں کوئی انصاری کوئی نہیں، ان میں کوئی غریب کوئی نہیں، سرداران ہیں. چار تو خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. پھر کچھ گورنر ہیں سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، اور کچھ سرمایہ دار ہیں زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف. کچھ مالدار ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم. یہ سب اغنیاء صحابہ میں سے یا حکمران تھے یا حکام تھے. ابو عبیدہ بن جراح کی زندگی زاہدانہ تھی، اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی. پورے شام کے گورنر تھے. نماز کو خوبصورت بناؤ، لوٹ لوٹ کے مصلی پر آؤ، لوٹ لوٹ کے مصلی پر آؤ، تمہارے اسباب میں اللہ برکت دے گا. نہیں ہے تو اللہ غیب سے چلائے گا. اللہ سے مانگنا سیکھو. اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسباب توڑ دو، اپنے اسباب کو ختم کر دو. نہیں ہے کوشش کرو، نہیں بنتے اللہ سے کے دروازے کھلے ہیں. اپنی عملی زندگی میں جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، کسی مسلمان کی دل آزاری سے بچو، کسی کا بغض دل میں رکھنے سے بچو. اللہ تمہارے لیے رزق کو آسان کرے گا، غیبی دروازے تمہارے لیے اللہ کھولتا چلا جائے گا. تو یقین اندر کی چیز ہے اور اخلاق باہر کی چیز. یقین چھپ جاتا ہے اچھا یا برا، اخلاق چھپتے نہیں اچھے یا برے. یقین کی کمی مجھے نقصان پہنچاتی، اخلاق کی کمی کا نقصان بیوی کو، بچوں کو، ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو. برے اخلاق کی مثال سانپ کی ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتا. یہ واحد کیڑا ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتا. تو اب اپنے یقین کی کمی تو چھپا سکتے ہو، بڑی آسانی سے چھپ جاتی ہے، لیکن اپنے اخلاق کی کمی تم چھپا نہیں سکو. اس کی تکلیف اٹھاتے رہو، خود بھی اٹھاؤ گے دوسرے بھی اٹھائیں گے. دوسروں میں عزت کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا، اوروں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ سے نفرت کرنی پڑتی. اپنے آپ سے نفرت کا مطلب ہے کہ اپنی خواہش کو توڑنا دبانا پڑتا ہے. مزاج ہے قوم کا مرضی پوری کرنے کا، اپنی خواہش اور کو پورا کرنے کا. اس کے سامنے ماں آ جائے بے عزت ہو جائے گی، باپ آ جائے بے عزت ہو جائے گا، بیوی آ جائے بے عزت ہو جائے گی، بھائی آ جائے بے عزت ہو جائے گی، بہن آ جائے بے عزت ہو جائے گی. جو سامنے آئے گا اس پہ وہ رندہ پھیر دے. اس کا الٹ کر دو،
اوروں کو عزت دو اور ذلت برداشت کر لو. اوروں کی رائے کا احترام کرو، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاؤ، تو ہر آدمی تم پہ قربان ہونا شروع کر دے گا. لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہو جائیں. تھوڑی سی نفس کی لذت کو دبا کر یا نفس کے غصے کو دبا کر تم اللہ کے دربار میں بھی محبوب ترین اور لوگوں میں بھی محبوب ترین بن سکتے. تو کئی دنوں سے میں تمہیں یہ معاشرت، اخلاقیات، یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ نہ دینی معاشرے میں ہیں نہ دنیاوی معاشرے میں ہیں. کسی ماحول میں یہ چیزیں نہیں پنپ رہی. اور میں بیانتاً تمہیں بتاتا ہوں، اگر میں اس بندے کو نہ دیکھتا مولانا سعید احمد خان تو مجھے بھی نہیں پتا چلنا تھا. ہم بھی بس نماز روزے کوئی دین سمجھے ہوئے تھے، یا سال پیدل لگاؤ، 7 مہینے کے لیے نکل جاؤ اور ہر سال 6 مہینے دے دو، ہر سال 4 مہینے دے دو، اتنا ہی دین سمجھا ہوا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جبل وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. دوزخ میں سب سے زیادہ دھکا دینے والا عمل یہ زبان کا غلط استعمال ہے. گالی، غیبت، چغلی، شکایت، دل آزاری. صرف غیبت، گالی چھوڑیں، کسی کے دل توڑ دینے والا بول بھی آگ ہے جو بھڑک اٹھتی ہے. تو میرے عزیزو، جیسے تمہیں بولنا سکھایا جاتا ہے نا، میں کہتا ہوں چپ رہنا بھی سیکھو. یہاں ایک اعتراض ہے، بتاؤ بھی کیا اعتراض ہو رہا ہے. اب یہ تمہیں سکھایا جا رہا ہے، پھر اس کا فرضی اعتراض تم بناتے ہو، فرضی جواب اس کا بناتے ہو. نہ ہو تمہاری سمجھ میں آئے نہ ہے، اعتراض جواب کرنے والے تم بہترین بن جاتے. تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں چپ رہنا بھی سیکھو. ایک اور حدیث تمہیں سنو بھی یاد ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی ابو ذر سے ملے گا. ابا ذر افلا انبئک بعملین عظیم اجرهما خفیف مؤونتهما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما. ابو ذر، 2 باتیں بتاؤں، اجر بہت زیادہ، مشقت بڑی تھوڑی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن جنات و انسان مل کر ایسا عمل نہیں پیش کر سکیں گے. تو کہا یا رسول اللہ، اجل، ضرور ضرور. تو آپ نے کہا الصمت و حسن الاخلاق. ابو ذر، چپ رہنا اور اچھے اخلاق. ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، بات نہیں کرتے تھے. نیک لوگوں کو شیطان آ کر زنا کی دعوت نہیں دیتا، شراب کی دعوت نہیں دیتا، پرانا کھلاڑی ہے، جوئے کی دعوت نہیں دیتا، چوری اور ڈاکے کی دعوت نہیں دیتا. نیک لوگوں کو یہاں سے مارتا ہے، یہاں سے، اس زبان کی تیزی سے ان کے عملوں کو برباد کرتا ہے. اور اس میں پھر وہ پٹخ کے مارتا. تو تم چپ رہنا بھی سیکھو. کچھ عرصہ پہلے کو علماء ملے سال والے، کہا جی کوئی بیان کرنا تو سکھا دے. مجھے کہا بیان کرنا تو سکھا دے. میں کہا چپ رہنا بھی سیکھو، بیان کرنا، چپ رہنا بھی بہت بڑا کام ہے. اور خاص طور پر جب آگے سے تمہیں کوئی آدمی اشتعال دلا رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے، تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، یا تم پر
بغیر بدتمیزی کے اس کے پاس میں تمہارے اس کے لہجے میں تمہارے لیے سختی پیدا ہو گئی ہے تو سختی کو سختی سے نہ توڑو، نرمی سے توڑو۔ ممکن ہے آگے تمہارا باپ ہو، تمہاری بیوی ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارا دوست ہو، تمہارا کوئی ماتحت ہو۔ ادفع باللتی ہی احسن وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو گھر کی زندگی میں اچھے اخلاق اور درگزر اور معاف کرنا، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں۔ اپنے گھر والوں کی دلداری، یہ میرا فریضہ ہے، مجھے اس کا جواب ملے نہ ملے، میرا اجر اللہ کے ہاتھوں میں جمع ہو گیا۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو گے تو ماں باپ کو بھی خوش کر سکو، بیوی کو بھی خوش کر سکو، اولاد کو بھی خوش کر سکو، بھائیوں کو بھی خوش کر سکو۔ اگر اپنی زبان پہ قابو پانا نہ سیکھا اور اسے بریک لگانا نہ سیکھا تو ہر ایک کو رونتے پھرو گے، ہر ایک کے دل میں زخم کرتے پھرو۔ فیضو جا کے سن لے ہیں؟ ہماری معاشرت ظلم کی معاشرت ہے، ظلم کی۔ اللہ سے مانگو، یہ سلیقہ اللہ دیتا ہے تو آدمی نبھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، ورنہ بھول ہی جاتا ہے، جب سر پہ پڑتا ہے بھول جاتا ہے، پھر وہ رواج چل پڑتے ہیں۔ میں کب پرسوں گیا تھا نا، کل گیا تھا، کل جمعہ تھا، تعزیت کے لیے منشن آباد ہمارے دوست تھے، ان کی والدہ فوت۔ عجب ماں باپ دیکھ، اتنے بڑے ذمہ دار، بڑا بیٹا ایم این اے، چھوٹا ایم پی ہے، اس سے چھوٹا ڈاکٹر ہے۔ وہ جو چھوٹا تھا وہ میرے ساتھ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد وہ میڈیکل کالج میں میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ پڑھتا تھا وہاں بہاولپور میں۔ ان کے ماں باپ بچے کی شادی کا اللہ نے رزق دیا تھا، اس کو گھر بنا کے دیا، پھر ان کو الگ کیا، پھر ان کے گھر میں زندگی بھر قدم نہیں رکھا کہ میاں بیوی کے تعلقات کو ہم خراب نہ کر بیٹھے۔ دوسرے بیٹے کی شادی کی، اس کو گھر بنا کے دیا، اس کو الگ سارا نظام بنا کے دیا، پھر اس کے گھر کی دہلیز میں قدم نہیں رکھا۔ تیسرے بیٹے کو گھر بنا کے دیا اور اس کی شادی کی ہے۔ وہ ملنے، خود میاں بیوی الگ، ان کا گھر، 4 گھر بنے ہوئے، میاں بیوی الگ رہتے ہیں، وہ تینوں بھائی الگ، ایک تو بہاولپور میں ہوتا ہے، 2 وہاں کے۔ ان کے بچے ملنے جاتے ہیں دادا دادی کو، یہ ان کے پاس نہیں آتے کہ کہیں ہم میاں بیوی کی زندگی کو خراب نہ کر بیٹھیں، کہ اس میں ہم خلل نہ ڈال، ان کی زندگی کو ہم تلخ نہ کر دیں۔ دیہاتی پتہ نہیں یہ کہاں سے ان کو یہ اخلاق ملے، کہاں سے یہ دولت ان کو ملی۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کا باپ بیٹھا ہو نا تو اس کے بیٹے کو اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، بیٹھتے نہیں اس کے سامنے، نوکر کی طرح کھڑے رہتے، حالانکہ وہ خود بھی 50 سال کی عمریں کراس کر چکے ہیں، تینوں بیٹے، آگے ان کی اولادوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باپ نے اپنا ڈیرا بھی الگ بنایا ہوا ہے، اور بچوں کا ڈیرا الگ ہے، باپ کا ڈیرا الگ۔ تو یہ اپنے باپ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، جیسے نوکر ہوتے، وہ 4 قدم پیچھے ہٹے، ان کو اپنی زندگی گزارنے دی،
تو وہ ان کے لیے نوکر بن گئے. جب ماں باپ 4 قدم آگے جاتے ہیں اور میاں بیوی کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر نہ خود خوش رہ سکتے ہیں نہ ان کی اولاد خوش رہتی اور زندگیاں تلخ ہو جاتی. میں حیران ہوں. اور حالانکہ یہ علاقہ بھی بڑا بعید ہے نا، منچن آباد سے آگے گاؤں ہے، کوئی دینی فضا نہیں، لیکن فطرت خود ہی کرتی ہے لالے کی فنا بندی. میرے رب کی تقسیم ہے، جیسے رزق تقسیم کی، اخلاق تقسیم کی. 3 چلے باپ کے بھی لگے ہوئے اور ایک بیٹے کے بھی لگے ہوئے. اور میاں خادم حسین پیچھے وزیر تھا بمن نے، وہ زمیندارہ جماعت میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ وقت دیتا رہتا. سارے بچے نمازی ہیں، 3 بیٹے ہیں، بیٹیاں کوئی نہیں. تو میں نے ایسا میرے بچپن پہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ میں نے دادے کو تو نہیں دیکھا، دادے کے بھائی کو دیکھا ہے. میرے دادے کا بھائی میرے ہوش میں فوت ہوا ہے. ان کی اولاد ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتی تھی، آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تھے. لیکن ایسا تدبر اور ایسی وسعت ان پڑھ ہو گئے تو مولویوں کے نہیں کر سکتے. ان کے بچوں کو ملنے کو جی چاہا تو ان کو وہاں بلوا دیا. ویسے کبھی انہوں نے بلایا کہ اماں جی آج روٹی میرے کو کھا لو، چلی گئی، کھانا کھایا. اپنے گھر میں کیا ہے کہ ہم بچوں کی زندگی میں دخل انداز نہ ہوں. ان کی اپنی ترجیحات ہوں گی، کہیں ہماری وجہ سے ان میں تلخی نہ ہو جائے یا ہماری اور آپس کی تلخی نہ ہو جائے. معاشرت بہت اوکھا دین ہے، اسے پڑھو. میں نے مسائل تو پڑھے ہی نہیں نا شروع سے. میں 80 کی دہائی میں اللہ سے مانگا کرتا، یا اللہ فضائل کا علم عطا فرما. مسائل جاننے والے تو ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہیں، کسی کو بھی مسئلہ پوچھ لوں گے، یا اللہ مجھے فضائل کا علم عطا فرما. جب میں سال لگا رہا تھا تو میں مسلسل یہ دعا اللہ سے مانگتا، یا اللہ مجھے علم فضائل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے میرا رخ ہی ادھر پھیر دیا. اب میں مسئلے کی کتاب پڑھ ہی نہیں سکتا، دل ہی نہیں کرتا کہ اگر مجھے نہیں آتا تھا. اتنے مولوی بیٹھے نے کہڑے کام دینے نہ کوئی پوچھ لوں گا، ہاں بھائی یہ مسئلہ دسو کی ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ صحیح بتائیں. تو ان ابواب کو میں نے جب کبھی میری صحت تھی، جو کچھ میں تمہیں بتاتا ہوں اپنی ماضی کی پوٹلیاں کھول کھول کے بتاتا ہوں. ان کو میں نے دیکھا، پڑھا، بار بار. اس کا اثر میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا. میں چاہتا ہوں تم بھی اس سے نفع اٹھا. پھر سفر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھل جانا ہے، کھل جانا. جب سفر کیے تو امت کی صفات سامنے آئی. ہر چیز اچھا برا دیکھا، گھاٹ اترے بھی پانی میں پیے. تو ایک ایسا نادر نمونہ ہے کہ ایک دیہاتی ذمہ دار ہو کر اور بہت بڑا ذمہ دار ہو کر اس نے حدود شریعت کو کیسے گھر کی زندگی میں زندہ کیا. تو بڑے بڑے علامہ نہیں کر سکتے. تو اس کو پڑھو، اس کو دیکھو. ابواب سیرت کے ابواب، اخلاق کے ابواب، معاشرت کے ابواب صرف سنو نہیں. میں تمہیں کتنا سنا سکتا ہوں، لیکن ایک بڑا وسیع میدان ہے. اس کو بولو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو.
عملی زندگی میں اسے تم تب زندہ کر سکو گے اگر تمہارے اندر ایک چیز کیفیت بن کے نازل ہو چکی ہوتی، ورنہ جب وقت آئے گا تو تم بھی ایک معاشرے کے عام انسان ہو گئے، جیسے ایک دوسرا آدمی ہے جو غصے میں ماں آئے، باپ آئے، بیوی آئے، بچہ سب کو رگڑا دے دے، تم بھی رگڑا دے دو۔ اگر تمہاری بصیرت ہوگی تو تمہاری بیویاں تمہاری خادم بن جائیں گی، تمہارے ماں باپ کی خادم بن جائیں گی۔ تمہاری اپنی بصیرت کمزور ہوتی ہے تو ماں باپ اور بیویوں کی لڑائی شروع ہو جاتی۔ تو عام طور پہ لوگ جذباتی بن کے ماں باپ کا ساتھ دیتے ہیں، بیویوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کہیں بیویوں کے تابع بھی ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو خوار کر دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس میں کمی عورت کی نہیں، اس میں کمی اس بے وقوف کی اپنی ہے، اسے چلانا ہی نہیں ہے، اس نے وہ اخلاق نہیں برتے، اس نے بیوی کے اندر وہ اخلاق اپنے بھرے نہیں، اس نے اس کو درگزر کرنا، خدمت کرنا، اس کی قیمت نہیں بتائی۔ میری پردادی زندہ تھی، کافی عمر میں مری۔ میرا جو پردادا تھا نا، اس کی 3 شادیاں تھیں، تو میرا دادا اور اس کا چھوٹا بھائی وہ ایک ماں سے تھے، وہ زندہ رہی، بڑی لمبی عمر پائی، اور میں اس کو جب بھی دیکھتا تھا نا وہ تخت پوش پہ بیٹھی ہوتی۔ اس نے خدمت کی جیسے نوکروں کو پیچھے ہٹا دیتے، اس کے پیشاب، اس کے پخانے، اس کے ہر وہ خدمت جو نوکرانیاں بھی نہ کر سکیں، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے۔ تو جہاں عورتیں دخل انداز ہوتی ہیں وہاں بھی اصل خامی مرد کی ہوتی ہے۔ اس کے پاس نہ وہ اخلاق ہوتے ہیں، نہ وہ بصیرت ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو اس کے مقام پہ رکھے، ماں کو اس کے مقام پہ رکھے، باپ کو اپنے مقام پر، بہن بھائیوں کو اپنے مقام پر رکھ کر توازن کے ساتھ چلنا سیکھے کہ اللہ کی عطا ہے، تم مانگو گے تو اللہ تمہیں نصیب فرمائے۔ تو ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہے، افراط و تفریط انتہا درجے کی۔ یہ بھی نمونے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہے، بے آسرا ہیں، یہ بھی نمونے ہیں۔ معاشرت کا ترازو تولنا مشکل کام، تو تم تبلیغ میں جا کر ابھی سے سیکھنا شروع کرو، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا۔ ایک چیز تمہیں بتا رہا ہوں، بس جتنے میں 10 دن سے تمہیں بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے آخر میں جاؤں تو ایک لفظ آتا ہے، صبر۔ ایک لفظ، صبر۔ تم ابھی سے صبر کرنا سیکھو، جب اللہ تمہیں گھر والا بنائے گا، اولاد والا بنائے گا، تمہارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہوگا برداشت کرنے کی قوت کا، تم ہر ایک کو اس کا مقام دے سکو گے۔ بھڑکنے سے بچو، بھڑکنے سے۔ جب طبیعت میں انفعال پیدا ہو، نہ بولو، نہ لکھو، نہ کوئی قدم اٹھاؤ، کہ ہمیشہ انفعالی یعنی غصے کی حالت میں بے اعتدال ہو جاؤ۔ اپنے اولاد کو بھی غصے میں تنبیہ مت کرو، جب ٹھنڈے ہو جاؤ پھر تنبیہ کرو۔ کہ ورنہ وہ بھی گستاخ ہو جائیں گے، بے ادب ہو جائیں گے، تمہارے مرنے کی دعائیں کریں گے۔
جن کو تم نے اپنی پشت سے نکالا اور ماؤں نے پیٹ سے نکالا، ان کے ساتھ بھی تم سختی کا معاملہ کرو گے تو تمہارے گستاخ ہو جائیں گے۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا بھی اکرام کرو۔ غصے کی حالت میں انہیں تنبیہ مت کرو، اپنے غصے کو ٹھنڈا ہونے دو، پھر ان سے بات کرو، پھر ان کو سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، وہ تمہارے قریب آ جائیں۔ غصہ نکالنا، مولانا احسان صاحب فرمایا کرتے تھے، جس بچے کو میں نے سزا دینی ہوتی تھی، پہلے میں رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ میں سزا جو دینی ہے اس کو یہ میرے نفس کی وجہ سے تو نہیں ہے، تیرے لیے ہے یا نفس کے لیے، پھر وہ سزا دیتے۔ جب کبھی بہت کم کر ہوتا تو زیادہ یہ کام مولانا عبد الرحمان صاحب کے سپرد تھا، اجتماعی طور پر وہی سب کے ترجمان ہوتے تھے۔ کبھی کبھی مولانا احسان صاحب سزا دیتے تھے تو فرمان پہلے رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو غصہ نکالنا اور نصیحت کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ تمہیں بیوی پر غصہ چڑھا تو تم نے اس کو رگڑا دیا، تمہیں بچے پہ غصہ چڑھا تم نے اسے رگڑا دیا، تو تم سے باغی ہو جائیں۔ جب غصہ ہو، میری بات یاد رکھ، انسان ہے ہو تو مجھ سے بھی ہو جاتا ہے، آپ سے بھی ہو جائے گا، لیکن کم از کم ہمیں پتہ تو ہو کہ اصل چیز کیا ہے۔ جب غصے میں ہو، چپ ہو جاؤ، اس کو اترنے دو، جب ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو پیار سے سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ وہ بھی مانے گا اور تمہارے قریب بھی ہوگا اور تم سے محبت بھی کرے گا۔ اور اپنی غلطی تسلیم کرے گا، ورنہ وہ الٹا ہوگا، اپنی غلطی کے دلائل دے گا تمہیں۔ جنید جمشید جب 3 چلے لگا کے ایک شیو کرا گیا، 3 چلے لگانے کے بعد پھر شیو کرا دی، یہ شاید تمہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا تھی؟ معاش، پیسہ کوئی نہیں، کاروبار اسے آتا کوئی نہیں، یہ نہیں کہ اس کو موسیقی کا شوق تھا، پیسہ کوئی نہیں، اور زندگی کی عادت پڑ گئی ہے بہت اونچے درجے کی، تو 3 چلے لگ گئے، توبہ ہو گئی، کمائی ختم، اور ڈیفنس میں 2 کنال کا گھر، خرچے کہاں سے چلیں؟ تو اب وہ جو شیو کرا رہا، چونکہ ہم تو 6 سال اس کے ساتھ ایسے چلے نہیں ہوں، تو اس کی ہر چیز کا پتہ تھا، اب یہ کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، تو بیچ میں بھی اس کو چیلا لگا کے جاتا تھا، پھر گاتا تھا۔ پھر 3 چلے کے بعد جب اس نے شیو کرائی، پھر تو جو تبلیغ والوں نے اس کو رگڑا دیا اور اسے ذلیل کرنا شروع کیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے اب تم جنید جمشید کا نام لینا چھوڑ دو، میں نے کہا کیوں؟ کہو دین کو بدنام کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص ہے، کہا آپ کا جو فلاں ساتھی ہے نا شراب پیتا ہے، تو فرمانے لگے اس کے ایک عیب کی وجہ سے اس کی باقی صفات کو میں رد کر دوں؟ اللہ، اس کے ایک عیب کی وجہ سے میں اس کی باقی صفات رد کر دوں، میں اس کی باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ سبحان اللہ، تم خود سوچو تم کتنے دور ہو شریعت کے مزاج سے۔ میں باہر کے دکانداروں کا کیا گلہ کروں، تم جو 24 گھنٹے مسجد کی چھت کے نیچے ہو، تم مزاجن دین سے کتنے دور ہو، تو یہ باہر کا میں کیا گلہ کروں؟
کیا میں اس کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی باقی خوبیوں کو نظر انداز کر دوں؟ اللہ اکبر. افقہ الصحابہ کہہ رہا ہے. افقہ سارے صحابہ کا علم 6 میں 6 کا 2 میں 2 کون؟ عبداللہ بن مسعود اور علی بن ابی طالب. سنایا تھا نا تمہیں چند دن پہلے. کہہ رہے ہیں میں اس کے شراب کی وجہ سے اس کی باقی خوبیوں کو چھوڑ دوں؟ تمہیں کسی پہ تہمت بھی لگی ہوئی ہو نا تمہارے سامنے تو تم اسے ذلت کی آخری پستیوں میں پھینک دیتے. مجھے پتا چلا کہ وہ شیو کرا دی ہے اور مجھے معلوم تھا کہ یہ صرف روٹی کی وجہ ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی ذہنی طور پہ گمراہ ہوا ہے، مجبور ہو کے ہوا اور اس نے باہر نکلنا چھوڑ دیا. مجھے پتا چل گیا اس نے شیو کرا دی. مجھے فون آ گیا کہ شیو کرا دی اور ان کے ساتھ یہ پیپسی والوں کے ساتھ پھر سائن کر لیے ہیں گانے کے. میں نے اسے فون کیا، پرانوں کا جوڑ سر پر تھا. میں نے اسے فون کیا، اس نے بڑی مشکل سے میرا فون اٹھایا شرم کی وجہ سے. میں نے حال احوال پوچھا، کچھ نہیں. میں نے اسے کہا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جوڑ پہ نہیں آؤ گے، تمہارے تو 3 چیلے لگے ہوں. وہ کہنے لگا میں کس منہ سے آؤں؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں نے کہا نا غالب نے غلط کہا ہے، جانا ہی کعبے، اسی منہ کے ساتھ جو جانا ہے. اور کہاں جائیں؟ اس میں اقبال نے صحیح کہا ہے، غالب نے نہیں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی کہ اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. جگہ یہی ہے. میں نے کہا غالب کی تعبیر غلط ہے. کہنے لگا میں تو نہیں آ سکتا، میں نے شیو کرا دیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ. میں نے کہا میں کیسے آؤں؟ میں نے کہا منہ چھپا کے آ جاؤ، منہ پہ کپڑا ڈال کے آ جاؤ. میں نے کہا باہر کیسے ہوگا؟ میں نے کہا میرے کمرے میں آ جاؤ. میں وہاں جوڑ میں حاجی ناول خان کا مکان ہے، وہاں ٹھہرا کرتا تھا جب جوڑ اس طرف ہوتا تھا. میں نے کہا تم سیدھا میرے کمرے میں آ جاؤ، میں تمہیں باہر نکالوں گا ہی نہیں اور وہیں میرے پاس رہنا. انہوں نے کہا اچھا. تو مجھے یقین تھا یہ نہیں آئے گا، تو میں نے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی. میں نے کہا تم نے اس کو ساتھ لانا ہے، جہاز پہ بٹھانا ہے. اور وہی ہوا جو مجھے ڈر تھا. اس نے ٹکٹ ہی نہیں کرایا. میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا، میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یہ نہیں آئے گا. یہ احساس سے ندامت میں دبا ہوا ہے اور معاش کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے، تو گمراہی کی وجہ سے نہیں. تو تم نے اس کا ٹکٹ خرید کے رکھو، تو اس کو جہاز پہ چڑھاؤ. تو اللہ کا احسان ہوا، دعا میں بھی لگے، مانگا بھی صحیح. وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا وہ ہو یار بس میں تو وہ ٹکٹ کرانا ہی بھول گیا تھا. انہوں نے کہا میں نے تمہارا ٹکٹ خریدا ہوا، میں نے بک کرایا ہوا. تو اب جب بڑے اعلیٰ اخلاق کا نوجوان ہے یہ جنید جمشید، بہت اعلی اخلاق، بہت اعلی اخلاق. اس کو چڑھا، میں نے اپنی گاڑی بھیجی ایئرپورٹ پر. میں کو اس کو گاڑی میں بٹھاؤ، سیدھا میرے کمرے میں.
میں نے خود اسے تجویز دی، میں نے کہا تم رات کی فلائٹ پہ آؤ جب دیکھنے والے بھی کم ہوں. اس کو رات کے جہاز پہ لاہور اترا، میری گاڑی اپنی گئی ہوئی تھی، اس کو بٹھایا، سیدھا میرے کمرے میں لائے تو وہ ایسے داخل ہوا یوں کر کے کمرے میں داخل، سارا اس نے چہرہ چھپایا ہوا، بس آنکھیں نہیں. ایک کمرے میں نے کہا اب نقاب اتار دو، اب کوئی نہیں، ابھی تو سارے محرم بیٹھے ہیں، کوئی غیر محرم نہیں، نقاب اتار دو. اب وہ ایسے ساری نہ اوپر اٹھائے، ایسے سر جھکایا ہوا. کہا بھائی حوصلہ رکھو، کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. میں نے اسے قصہ سنا ہے. میں نے کہا ہمارے سینٹر ماڈل اسکول میں جب میں لاہور میں پڑھتا تھا تو 2 سال کا کورس ہوتا تھا، JCC جونیئر کیڈٹ کور. تو 3 فوجی آتے تھے، ہمیں ٹریننگ کراتے تھے 2 سال. پھر ہمارا سالانہ فنکشن ہوتا تھا تو اس میں وہ جو فوجی فائٹ ہمیں سکھائی ہوتی تھی نا، تو وہ ہم اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ وہ لڑتے تھے، اور ایک مجمع ہوتا تھا دیکھنے والا. تو وہ سنگین کی لڑائی تھی، سنگین کی. تو ایک لڑکا تھا گجرات کا، اس کا نام تھا خالد، لمبا قد، بڑا خوبصورت. تو پیچھے سے نا نعرہ مار کے بھاگنا ہوتا تھا. پھر آ کر وہ انسٹرکٹر ہوتا تھا صوبیدار میجر، اس کے ساتھ تو ایک فرضی لڑائی ہوتی تھی. تو طاہر علی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے اردو کے ٹیچر اور بڑے ادیب UP کے، وہ ہوتے تھے، کمپیئرنگ کر رہے ہوتے تھے کہ اب یہ ہونے والا. تو اب وہ جب وہ فائٹ شروع ہوئی تو ایک لڑکا بھاگا، اس نے جا کر فائٹ کی، پھر دوسرا بھاگا، اس نے فائٹ کی، یہ تیسرا خالد، یہ ہمارے ہاسٹل کا تھا اس لیے مجھے اس کا نام تو یاد ہے، باقی باہر کے تھے وہ مجھے نہیں پتا، یہ ہاسٹل میں رہتا تھا. تو یہ اس نے جو دوڑ لگائی نا تو اس کو لگی ٹھوکر اور وہ گرا. تو جب وہ گرا تو طاہر علی صاحب نے یہ شعر اسی وقت ڈیلیور کیا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. بڑی تالیاں بجیں اس شعر پر. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، اس میں کیا. تو جوڑ کے دن تھے، پہلے 3 دن کمرے میں رکھا، وہ کہیں نہیں گیا. پھر ساتھ میں سیال کوٹ لے کے چلا گیا، جماعت پورا اکرام کیا. اللہ تعالیٰ نے اس 1 ہفتے میں اس کو ایسا بدلا. پھر وہ واپس آیا ساتھ ہمارے، اور رائمنڈ آنے کی بجائے لاہور چلا گیا، اور ایک دم بڑی پریس کانفرنس، اپنا دروازہ خود بند کرنے کے لیے اس نے بڑی پریس کانفرنس کی وہاں. اور اس میں اس نے اعلان کیا کہ میں نے آج کے بعد گانے سے توبہ کر لی. یہ وہ اس لیے یہ شور مچایا کہ میرا بول میرے سامنے آ جائے، اور یہ اتنا لمبا چوڑا جو میں کر رہا ہوں تو مجھے بعد میں بھاگنے کا موقع نہ ملے. وہ جو متنبی نے کہا تھا نا الخیل واللیل والبیداء تعرفنی، اسی بول پہ مارا گیا، قتلتنی قاتلک اللہ. تو اس نے بہت بڑی پریس کانفرنس کی، وہ سارے اخباروں کے بڑے رپورٹر، اور وہاں اس نے کوئی 2 گھنٹے بات کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سنبھالا دیا تو پیچھے ہٹتے 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 پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ایمان دیا. اس نے یہاں کھانے والے بھی آئے تھے، یاد ہوگا آپ اکٹھے آئے، تو مجھے کہنے لگا کہ اس وقت میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ماں کوئی دوا خرید سکوں، اتنے پیسے کوئی. تو پہلے بھی جو میں پیچھے ہٹتا تھا تو اسی وجہ سے ہٹتا تھا کہ میرے پاس نہ میں کاروباری نہ میں ملازم، مجھے صرف گانا آتا ہے، میرا گھر سارا اسی سے چلتا ہے، کوئی مجھے شوق نہیں تھا. خیر یہ سارا مرحلہ گزر گیا تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے قریب کیا، ورنہ میں ایسا دور ہو جاتا کہ شاید کبھی ان گلیوں میں لوٹ کے آتا ہی نہیں. مجھے اتنے تانے ملے،
مجھے اتنا ذلیل کیا تبلیغ والوں نے اور لوگوں نے، صرف تبلیغ نے، سب نے، اتنا منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. صرف ایک تم واحد آدمی تھے جس نے مجھے آسرا دیا اور مجھے گلے سے لگایا اور میری اس خطا سے نظریں بند کی. اگر تم یہ کام نہ کرتے میں بالکل دوبارہ گمراہی کی ساری گندگیوں میں گر گیا تھا. پھر اللہ نے اس کا وہ مرحلہ بھی گزار دیا. ایک کاروباری اس کو ٹکرا دیا جس کے پاس کام تو تھا، نام نہیں تھا. اس کے پاس نام تھا، کام نہیں تھا. جیسے یہاں ایک جماعت آئی تھی 1 سال کی پیدل، تو اس میں ایک اندھا تھا اور ایک ٹانگوں سے معذور تھا. تو معذور کی ریڑھی تھی، تو وہ ریڑھی پہ بیٹھتا اور اندھا اس کو دھکا دیتا اور ریڑھی والا اپنا ریڑھی کو آگے چلاتا، تو اندھے کو راستہ ملتا جاتا اور ریڑھی والے کا کی ریڑھی وہ چلتی رہتی. تو اب اس کو ایک تاجر مل گیا جس کے پاس کام کا طریقہ تھا، نام نہیں تھا. اس کے پاس نام تھا، کام نہیں تھا. تو اس نے اس سے کہا، یہ پریشان جو بیٹھا 6 روزے میں اکٹھے ہوئے، 6 روزے میں، تو یہ پریشان بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ایک ہی بات ہے. اور کیا بات ہے؟ کہ اتنا بڑا نظام ہے کیسے چلاؤں، میرے پاس اب کچھ نہیں. اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تم اپنا نام مجھے دے دو اور جب ہو جائیں 50 لاکھ مجھے کر دینا، 50 لاکھ مجھے دے دینا. اب اتنی پراپرٹی تو اس کے پاس تھی کہ وہ بیچ کر 50 لاکھ سے بھی زیادہ دے سکتا. تو اس کے انگلینڈ میں گھر تھے، اس نے وہ بیچے کچھ وہاں. اس نے اس کو کوئی سال کے بعد جا کر، وہ ایک دم تو بکتا نہیں نا سودا، تو کچھ سال 2 سال کے اندر اس نے اس کو 1 کروڑ روپیہ آہستہ آہستہ کر کے پراپرٹی بیچ کے جمع کرایا. اور اس نے جے کے نام سے کام چلا دیا، جنید جمشید. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر دیتا. وہ 1 دکان اور 2 دکان اور 3 دکان اور لوگوں کی دکانیں خالی اور جے کی دکان میں باہر لوگ کھڑے ہوئے کہ گاہک نکلیں گے تو پھر ہم اندر جائیں گے. بڑے بڑے کاروباری ٹھپ ہو. مجھے لے گیا وہاں دکان پر، جو سب سے پہلے کراچی میں دکان کھولی. جی تو میں نے خود دیکھا دائیں بائیں دکانیں خالی اور اس کی دکان میں رش لگاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا، اتنا مجھ سے. پھر کہنے لگا اب میں کیا کروں، یہ میرا تو سارا پیسہ حرام کا تھا. پھر مفتی تقی صاحب سے رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا پیسہ بنا موسیقی سے اس کا حساب کرو اور اتنا صدقہ کر دو تو باقی حلال ہو جائے گا. تو چنانچہ وہ سارا حساب کر کے پتہ نہیں وہ کتنا بنا، وہ پھر اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے صدقہ دیتا گیا. تو جو قیمت اصل تھی وہ، یعنی جو قیمت اب ہے وہ، مثلا ایک مکان خریدا 1 کروڑ روپے کا، اب ہے وہ 4 کروڑ کا. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ 1 کروڑ اس میں حرام ہے، اوپر کا 3 کروڑ حرام نہیں ہے. اس طرح اس کو کوئی ترتیب سمجھائی. یرید اللہ بکم اليسر. مفتی تقی صاحب بڑے عظیم ہے. میں نے کہا میں تو ویسے ہی ایک کیا پدی کا شور اگر میرے خلاف کوئی کتاب لکھی جائے، مولویوں نے مفتی تقی کو نہیں چھوڑا. یا علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ بندے مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، میری جان بچا. اللہ نے کہا انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا تجھے کہاں چھوڑیں. انہوں نے میرا بیٹا بنا دیا، میں نے صبر کیا، تو بھی صبر کر. ایسے عظیم آدمی کو رول کے رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اس پر اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا.
اب اس کا صرف نام چل رہا ہے، یا اس نے 1 کروڑ روپیہ دیا تھا، 1 کروڑ، وہ تو کہاں سے کہاں اللہ نے ان کو پھیلا دیا، بنا دیا، اور سارا دن کھپتا وہ دوسرا آدمی۔ تجارت کوئی آسان کام تو ہے نا۔ میاں ادریس ہے، بہت بڑا اربوں پتی آدمی ہے فیصلہ آباد کا، بہت نیک آدمی، پہلا تاجر جس نے سود سے نکل کر تجارت کی بڑے پیمانے پر۔ ان کا چیئرمین تھا ستارہ، اوپر کے 100 آدمیوں میں آتا ہے، پاکستان کے جو اوپر کے 100 آدمی ان میں ستارے والا آتے۔ ان کا چیئرمین فوت ہوا، وہاں میں نے بیان کیا، یہ سارا بریلوی خاندان تھا، میرا پہلا تعارف تھا۔ تو میں نے ان کو بیٹھا کے دعوت دی کہ اللہ نے آپ کو اتنا رزق دیا ہے، آپ سود چھوڑ دیں۔ تو وہ کہنے لگا جی نیت تو بڑی ہے لیکن راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنے لگا یہاں تک ڈوبے میں سود میں، یہاں تک ڈوبے۔ میں نے کہا میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، آپ اس پہ چلیں، انشاءاللہ آپ نکل جائیں۔ کہا جی ضرور۔ اس کے والد کہنے لگے بیٹا میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے پہلے مجھے سود سے نکالو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں مروں تو میرے اوپر سود ہو۔ میں نے کہا آپ پہلا کام یہ کریں کہ کاروبار کو بڑھانا بند کر دیں، جتنا ہے اس کے آگے دیوار لگا دیں، نئی جائیداد خریدنا بند کر دیں، نئی جائیداد خریدنا بند کر دیں، گاڑیاں ماڈل بدلو، یہ کام بند کر دیں، جو اسراف کا نظام چل رہا ہے اس کو تھوڑا سا روک لیں، جتنا پیسہ واپس آئے اس سے آپ قرضہ اتارتے جائیں۔ ایک دن انشاءاللہ آپ نکل جائیں۔ انہوں نے کہا وہ سارا قصہ یہ ہے، ہمارے پاس جب پیسے آتے ہیں تو ہمارے مشیر اور یہ بینکوں والے آ جائیں، میاں صاحب یہ پروجیکٹ لگا دو ساتھ، تو ہمیں بھی شیطان چکر دیتا ہے، ہم ایک اور لگانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، پھر اس کا اور سود چڑھ جاتا ہے، مجلس ختم ہو گئی۔ 1 سال کے بعد میری اس کی ملاقات ہوئی حج پر، پورا 1 سال بیچ میں ملاقات، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب 1 سال گزر گئے، 1 روپے کی اینٹ میں نے نہیں خریدی، 1 روپے کی اینٹ، 1 روپے کی اینٹ بھی نہیں خریدی۔ فیصلہ آباد میں کوئی جائیداد بکتی تھی تو پہلے مجھ سے پوچھا جاتا تھا میاں صاحب آپ تو خریدار نہیں ہیں، اگر میں نہیں ہوتا تھا تو پھر اوروں کو بتائی جاتی تھی، اور اب 1 سال گزر گیا میں نے 1 روپے کی اینٹ نہیں خریدی، جتنا پیسہ آ رہا ہے میں بینکوں کو دے رہا ہوں۔ 3 سال میں وہ آدمی بینکوں سے نکل گیا، تو 1 ارب اس کے اوپر بینکوں کا قرضہ تھا، 3 سال میں سارا اتار۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا، ایک دن کہنے لگا مجھے یہ حسرت ہی رہ جاتی ہے، میں اپنے پیسے کو خود کب خرچ کروں گا، میں اپنے پیسے کو خود کب خرچ کروں گا کہ کاروبار آدمی کو نچوڑ دیتا ہے۔ زمیندار میں نا پیسے تھوڑے ہیں اور موج بڑی ہے، ویل، اور تجارت میں پیسہ بہت ہے تو خواری بڑی ہے، اربوں پتی آدمی بھی بیٹھا ہوتا ہے، کرسی پہ جم کے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ پی سی ہوٹلوں کی ایک چین ہے پورے پاکستان میں، اس کا جو مالک ہے اس کا نام ہے صدر الدین ہاشوانی، اسماعیلی شیعہ ہے۔ تو اس سے میں ملنے گیا گشت میں، تو اس نے بڑی عزت کی، بڑا اکرام کیا۔ اس کی ایک فیکٹری تھی لڑکی، وہ میری کیسٹیں سن کے نا وہ بڑی تبدیل ہو گئی تھی اور نمازی بن گئی تھی، تو وہ میری کیسٹیں اس کو بھی کبھی گاڑی میں نا چلتے ہوئے سناتی تھی، تو اس کو تھوڑا سا میرا تعارف ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میں اب بھی 15 گھنٹے کام کرتا ہوں روزانہ، 15 گھنٹے۔ تو میں نے دل میں کہا کہ تو سے تو ہم اچھے ہیں، 15 منٹ بھی کو نہیں کر رہے، روٹی مفت دکھاوے گی، اگر اربوں روپے کما رہا ہے تو ہیں کس کام کے ہیں 15 منٹ روز؟ تو تھکنے والا جنید کا ساتھی، اور اس کو اللہ بٹھا کے کھلا رہا۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔
وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت، یہ تین چیزیں کیا کرتی ہیں؟ فاتح عالم۔ نہ یقین ہو، نہ عمل ہو، نہ محبت ہو، تو خالی تمہاری تقریر سے کوئی دین پہ آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری دنیا پھرا دی۔ 3 سال پہلے میں انگلینڈ میں تھا بچوں کے ساتھ، تو وہ جماعت میں آیا تھا 7 مہینے کی۔ اسے کہنے لگا یہاں لندن میں ایک سالانہ ساری دنیا کے فنکاروں کا فنکشن ہوتا ہے، تو جو اس وقت سب سے ٹاپ پہ فنکار ہوتا ہے وہ اس فنکشن کا وہ ہوتا ہے صدر، کیا کہتے ہیں اس کو وہ چیف گیسٹ ہوتا ہے، اور اس کا خیمہ لگتا ہے بڑا خوبصورت۔ تو کہنے لگا ایک دفعہ میں یہاں اس فنکشن میں بلوا، تو جو مشہور فنکار ہوتے ہیں نا وہ وہاں بلائے جاتے۔ تو کب مجھے دعوت نامہ پہنچا لندن سے، تو میں گیا اس فنکشن میں، تو اس میں جو بیچ میں خیمہ تھا اور چیف گیسٹ تھا، وہ اوپر اس کا نام ایسے چمک رہا ہوتا ہے، تو تھا امیتابھ بچن، یہ اس کا بیچ میں تھا۔ میں ہندوستان کا ایک اداکار، کہنے کہ میرے جی میں آیا کہ کیا میں بھی کبھی یہاں چیف گیسٹ بن سکتا ہوں؟ تو مجھے خیال آیا کہ نہیں، تو اتنا چھوٹا سا فنکار ہے، تو کہاں اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے؟ کہنے کہ 4 سال کے بعد، ٹھیک 4 سال کے بعد میرے پاس جب وزٹنگ وہ دعوت نامہ آیا ہے اور میں وہاں گیا ہوں، تو اس فنکشن کا چیف گیسٹ جنید جمشید تھا، اور میرا نام ایسے ہو رہا تھا وہ، اور میرے نام کا سب سے بڑا خیمہ لگا ہوا تھا، میرے نام سپار کر رہا تھا۔ ایک وہ دور تھا، آج دوسرا دور ہے، میں اللہ کا پیغام لے کے لندن میں آیا ہوا۔ ایک تھوڑی سی محبت سے، یہ بسوں کے پیچھے بڑی خرافات لکھی ہوتی ہیں، عجب عجب شعر لکھے ہوتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک شعر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا یاد رہ گیا، وہ اللہ کا شان ہے، وہ جو میں پڑھتا ہوں مجھے یاد ہو جاتا ہے اسی۔ پردہ کرنے والی، پردہ کرنے کا کیا فائدہ، آنکھیں تو تیری کھلی ہیں، نقاب کرنے کا کیا فائدہ۔ ایسی شاعری ہوتی ہے ٹرکوں کے پیچھے۔ اور میں نے ایک ترتیب جوڑی ہوئی ہے کہ جب نئی بس آتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔ چکور بڑا نخرے والا پرندہ ہے، بڑی نخرے کی چال چلتا ہے، تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔ تھوڑی پرانی ہو جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، اور پرانی ہو تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور اگر اور پرانی ہو جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، اور اگر وہ دوبارہ رنگ روغن ہو کر پھر آ جائے سڑک پہ تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ تو ایک دفعہ ایک ویگن کے پیچھے ایک بول پڑا، زندگی گزر گئی سڑکوں پہ، 1989 میں ذمہ دارہ جماعت کے ساتھ چلنا شروع کیا، 20 سال سڑکوں پہ زندگی گزری، تو ایک بول دیکھا ہے کہ ویگن کے پیچھے لکھا ہوا، جس نے سارے گلے دور کر دیے۔ ایک جملہ کہتا دل برائے فروخت، یہ جملہ لکھا ہوا، دل ادھر لکھا تھا برائے فروخت، الگ کر دل ادھر برائے فروخت، دل کے نیچے قیمت، آگے ایک میٹھا بول۔ اگر بھائی جس نے ساری شریعت کی جان نکال کے رکھ دی آگے، دل برائے فروخت، قیمت ایک میٹھا بول۔
ثمن تباع به القلوب وتشترى. اپنی پچھلا جملہ کیا ہے؟ اچانک متنبی مجھے یاد آ گیا. تو تم بھی بول میٹھا بنا لو، لوگ دل ہتھیلی پہ رکھ کے تمہیں پیش کریں. ہر روپ میں اللہ تمہیں عزت دے. شاگرد بنو، استاد بنو، بیٹے بنو، بھائی بنو، خامن بنو، باپ بنو، جس روپ میں بھی آؤ گے نا، اللہ تمہارے گرد ایک عظمت اور ہیبت اور محبت اور وقار، ایک ایسا خوبصورت نظام تمہارے گرد چلا دے گا. اس کو اپنے بندوں سے پیار بہت. تم اس کے بندوں سے پیار کرو گے، تم سے پیار کرنے والا بن جائے. انسانوں کو عزت دینا سیکھو، رشتوں کو عزت دینا سیکھو. اللہ تمہیں بڑی عزت دے گا استغنا کے ساتھ. مخلوق سے نظریں ہٹانے کے ساتھ. آج کیا تاریخ ہے؟ امتحان کب ہوگا؟ 28. اچھا ٹھیک. بچے کی قربانی دیکھو کہ صرف ایک لفظ پر، قبول پر، وہ اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیتی. ماں باپ خامد کے لیے چھوڑ دیتی، بہن بھائی چھوڑ دیتی، اپنی سہیلیاں چھوڑ دیتی، اپنا گھرانہ چھوڑ دیتی، اور جاتے ہی اس کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا. میری ماں نال تو اے کرنا، پیو نال اے کرنا، ابے نو اے نہیں آکھنا، اما نو اے نہیں آکھنا، بہنوں نو اے نہیں آکھنا، تو چوں نہیں کرنی، تو ان کی خدمت کرنی، تو ان کی خدمت کرنی ہے. اس کو ایک گھر کی خادمہ بنا کر. اس کے بھی میں نے اتنے قصے سنے ہیں کہ پک گئے میرے کان. رو اتنے دن کیا کہتا رہا؟ یہ سوال تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے دن ساری بات ہی اسی پر تھی کہ لوگوں کی عزت، آبرو، جان اور مال کو اپنے اوپر حرام کر لو. حرام سے مراد قابل احترام یا حرمت کا مطلب، حرام احترام کا مطلب. البیت الحرام، البیت الحرام یعنی قابل احترام. اس کو تو میرے خیال میں کافی واضح کر چکا ہوں. اوروں کی چیزوں بغیر استعمال، بغیر اجازت کے استعمال چوری کی ایک قسم ہے. سرقہ کی ایک، چوری کی ایک قسم. اس سے آگے چلتے چلتے اور برائیاں جنم لے لیتی. دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، سب کو ملو گے. کسی کی کمائی حرام ہوگی، کسی کی حلال ہوگی. اگر اس کا کھانا نہیں کھاؤ گے وہ تم سے وحشت زدہ ہو جائے گا. کتنی جگہ بہانے کرو گے میرا روزہ ہے. اتنا بیوقوف تو کوئی نہیں ہوتا کہ جسے یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. باہر صدقہ کر دو نکل. قیاس کر لو. میں ایک گیا لاہور میں، ایک جواری، پاکستان کا سب سے بڑا جوئے باز، سب سے بڑا، پورے پاکستان کا جوا اس کے گھر میں ہوتا. کرکٹ کا جوا سب سے بڑا، ساری کمائی جوا ہے. وہ گیا
آسٹریلیا بچوں کو سیر کرانے. جس گاڑی میں بیٹھے میرے بیان کی کیسٹ چلے، جو وہاں پاکستانی دوست یہ پوچھے یہ کون ہے، وہ کہیں ہیں تو پاکستان سے ہے، تجھے نہیں پتا کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے اتنا کہا کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا کہ یہ کون ہے، کیونکہ میں نے کبھی کسی مولوی کے بارے میں ایسے محبت کے جذبات دیکھے اور سنے نہیں تھے تو مجھے تجسس ہوا کہ میں پتہ کروں یہ کون ہے. لیکن اس کی اتنے سے تعارف سے کیسٹیں چل پڑی، کیسٹیں گھر میں. ان کیسٹوں کے چلنے کا اثر یہ ہوا کہ بیوی 5 وقت نمازی ہو گئی، بچے نے داڑھی رکھ لی اور 5 وقت کا نمازی ہو گیا. چھوٹے بچے نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی. تو مجھے کچھ 4 مہینے ڈھونڈتا رہا وہ آدمی، ڈھونڈتے 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 پتہ نہیں کتنے واسطوں سے مجھ تک ٹیلی فون سے رابطہ ہوا. تب میں اس کو ملنے گیا تو بتاؤ اگر میں اس کا نہ کھاتا تو میں اس کو ہمیشہ کے لیے توڑ کے حالانکہ اس کا ایک پائی حلال نہیں. میرے پاس دوسرا راستہ موجود ہے. میں نے میرے خیال میں 200-400 کا کھانا کھایا ہوگا، باہر جا کے صدقہ کر دیا. ایک مثال دے رہا ہوں، 50 روپے کی چائے پی ہوگی، باہر جا کے صدقہ کر دیا. اس کے نتیجے میں بیٹا ہاتھ میں آ گیا ہے، بیوی نمازی بن چکی ہے، بیٹا داڑھی رکھ چکا ہے. اس نے داڑھی اس کی شیو کرا دی، اس نے پھر رکھ لی. پھر اس نے میرے سامنے اپنا کیس رکھا کہ میرا باپ میری شیو کرا دی. میں نے کہا مت روکا کرو اس کو. اور اب وہ جمعہ پڑھنے پہ آ چکا ہے. جمعہ میں نے کہا ایک جوا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میں دکھاتا ہوں. تو اس نے 70 پینٹ 70 60 پینٹ 60 پینٹ 60 پینٹ 60 پینٹ آوازیں 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 شور مچاؤ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب اب 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں تو وہ کہہ رہا 60 پینٹ 60 پینٹ 60 پینٹ پینٹ 70 پینٹ 70 پینٹ 70. جوا کھلانے والا نہیں ہارتا، دوسرے ہاتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کھیل رہے ہیں. تو ایک آدمی کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جیت جائے گا تو اس پر جو 1 لاکھ دے گا ہم اس کو 60,000 واپس کریں گے. دوسرا کہتا ہے پاکستان ہار جائے گا تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو 1,65,000 1 لاکھ کے ساتھ 65,000 اس کو واپس کریں گے. تو 60 پینٹ کا مطلب یہ اگر جیتے گا تو جیتنے کی شرط لگانے والوں کو لاکھ پہ ملے گا 60,000 اور اگر وہ ہارے گا تو اس کا 1,00,000 روپیہ گیا جس نے 1,00,000 دیا تھا جیتنے والے کا اور اس کو ملے گا 65,000. تو اب ایک آدمی نے شرط لگائی کہ یہ تو میں جہالت کا علم بتا رہا ہوں، چلو یہ بھی تمہارے سامنے تو ہو. ایک آدمی نے شرط لگائی آج پاکستان جیت جائے گا. 1,00,000 روپیہ جمع کرا دیا. پاکستان جیت گیا تو اس کو 1,00,000 بھی واپس گیا اور 60,000 بھی واپس گیا. جو شرط یہ 60,000 کہاں سے آیا ہے؟ یہ 60,000 آیا ہے کہ دوسرے نے شرط لگائی تھی پاکستان ہار جائے گا. ٹھیک ہے نا، پاکستان ہار جائے گا تو پاکستان جیت گیا تو ہارنے والا جو تھا وہ جوئے میں، ہارنے کی شرط لگانے والا وہ جوئے میں ہار گیا. سمجھ میں آ رہا؟ تو اس کا 1,00,000 روپیہ ضبط ہو گیا. تو اس کے 1,00,000 میں سے 60,000 اس کو دیا، 40,000 جیب میں ڈال لیا. اگر وہ ہار جاتا ہے تو جس نے شرط لگائی تھی جیت جائے گا اور اس کا 1,00,000 ضبط ہو گیا. اور جس نے کہا تھا کہ ہار جائے گا اس کو 65 دینا ہے تو اسی 1,00,000 میں سے 65,000 اس کو دیا اور 35,000 جیب میں ڈال دیے. میں نے پہلا آدمی دیکھا جو حرام میں اتنے پیسے بنا کے، لیکن پتہ نہیں کیا خوبی تھی اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا
چلایا اس کے گرد ہدایت کا سلسلہ کہ اس کے بیٹے نمازی، بیوی نمازی، خود اس نے جمعہ پڑھنا شروع کر دیا. اور اب میری اس کی ہر ملاقات میں یہ بات چلی کہ ایک نماز اب شروع، ایک نماز. یہ جو ریمنڈ جماعت جانے والی، تم سب کے لیے ایک ہی بات ہے، تم ریمنڈ جاؤ یا یہاں رہو، جگہ کے بدلنے سے صفات تو نہیں بدلتی. اچھے اخلاق پر واقعات والی چند کتب کے نام پر مطلع فرمائیں. ابھی تم اپنی پڑھ لو، میری سن لو. بہت سی کتاب الاخلاق کے نام سے، مکارم الاخلاق کے نام سے، کتاب البر والصلہ کے نام سے. اردو میں کوئی ایسا مواد نہیں نظر سے گزرا، عربی میں تو کافی لکھی ہیں. ابن جوزی کی بھی ہے اور خرائطی کی بھی ہے.